لما يبني تكوين السماء آدم علیہ السلام کے اولاد ان کو جو قرآن بمبئی میں اترے تھے آسمان سے پہلے جب سے آسمان کیا آسمان سے پہلے زمین میں اتارا تو بمبئی میں اتارا بمبئی میں جائیں گے اور بمبئی کو ڈر بھی جناب ہوتا ہے دنیا میں تو بمبئی میں کبھی ہوئی اور پھر وہاں سے یہ ہوئی یا پاک میں بھی سوچی میں دیکھ رہا یہ بھی دیکھ کوئی میں آپ کے پاس ہدایت انبیاء کی ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے ہدایت آئی ہے اور اب کوئی ہدایت اور آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معكم ولا تكونوا آمنوا ایمان اور قرآن پر تو ضبط کو مصدق ہے جس کو میں وہ کہا ہے تصدیق کر رہا ہے کتاب میں ما سبق معكم من التوراة والانجیل تورات اور انجیل کی کتاب رب کا آسان ہے کہ ہدایت قرآن پاک ہے یہ ایک آسان ہے دوسرا رکن یہ کہ ہم سب آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرشتوں کا تذکرہ اور اسی طریقے کو دیکھیں جنات اور ابلیس کا تذکرہ بھی فرشتے وہ عالم الغیب کے وہ عالم بدون شیء اللہ کے ساتھ ہے فرشتوں کا لائق بننا ہے رحمان اور جنات کا حال یہ ہے کہ جن ابلیس وکالت مقابل وہ اپنے بے علمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے جہاں کے کافر بن گیا اور آدم علیہ السلام کا مسئلہ یہ کہ فاضل اور شیطان آدم اور شیطان نے فیصلہ کیا نتیجے اتنا کہ وہ بھی شیطان اللہ کے ساتھ آدم کا تذکرہ بھی ہوا اور اسی طریقے کو جنات کا تذکرہ ہی ہوا ہم ذرا سمجھیں آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی جس کو کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام وہ اللہ کو بنا کر یہ تھی نوح علیہ السلام کی طوفان میں ختم ہو گئے نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کی امت دعوت وہ ہلاک ہو گئی اور امت اجابت آپ جو 80 افراد تھے اور وہ بھی زیادہ چل نہیں پڑے نوح علیہ السلام کے اپنے 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹوں کی نسل بھی زیادہ اتنے چل نہیں پڑے اس وجہ سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کی اس کے بعد آگے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام ذرا توجہ کر لیں ابراہیم علیہ السلام کی 8 بیٹے حضرت کی 8 بیٹے 8 اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عرب ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ عرب ہوتے ہیں اسحاق علیہ السلام 8 بیٹوں میں سے اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کا بیٹا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی 12 یہ بھی یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور 10 بیٹے 11 بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے آیا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک 400 سال عباس ہے یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی 3 اولاد سے موسیٰ اور ہارون 400 سال عباس ہے موسیٰ سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس درمیان میں 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں اس درمیان میں 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی یعنی اما مریم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے انسان میں 600 سال کی مسافت 600 سال اب اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے دنیا کے اندر انبیاء کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء درجے میں آئے یہ بنی اسرائیل اس میں کوئی شک اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے لقب یعقوب نام ہے اور اسراء کا نام عید کا معنی کرنا عبداللہ یہ جبرائیل کا جبرائیل کا معنی بھی ہے جبرائیل کا معنی بھی ہے اسرائیل کا معنی بھی ہے
تین الگ اسرا جبرا اور نیکا اور اسرا یہ اب ایمان اور عید اللہ ہمارے بلوئی میں ڈیلی دیتے یہ بلوئی اثر کرتا ہے یہودی کی اولاد میں سے آئے اس کو کوئی آپ کیا کہیں اس شہر میں سرکار ڈیلی بلوئی میں بنا دیتے ہیں اسی پتہ چلتا ہے کہ لفظ یہودی ہو سکتی ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے ان کی نسل میں امت دعوت کو بنا کر امت نجات میں سے 10 افراد کو ولادت چلنی پڑی اپنی اولاد میں آپ کے 3 آدمی ان کی نسل سے زیادہ یہ کہ اس کا تذکرہ نہیں ہو جاتی لہذا ابراہیم علیہ السلام 8 بیٹے ابراہیم علیہ السلام 8 اور 8 بیٹوں میں سے بڑا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے اسماعیل علیہ السلام 14 سال اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 کرتے یعنی حضرت اسحاق کی یعنی پوتے کو بھی 12 اور یعنی یوسف علیہ السلام اور 11 بھائی ان کی اور رائے علیہ السلام کو کبر شمس سمجھنے اور رائے کو نہیں چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی انہی کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام محنت کی 400 سال کا پاس اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی آئے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے پھر لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اللہ 600 سال کی مسافت ہے فقرت میرا رسول انبیاء کا سلسلہ کٹ دیا 600 سال کے بعد دوسرے قوموں ماں مجھے آبا اور قابل یہ کیا بات لڑائی نہیں ہے 600 سال کے بعد اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل اب مسئلہ یہ کہ ہر مسلم اس بات سے کچھ سے بات ہو رہے ہیں اس کی طرف آپ کو ہو رہے ہیں آپ کی جو اللہ تعالیٰ بغیر جو حکم کتاب کی یہاں سے ذکر کی سیقول سبحانہ کو یہ کی ہو لیکن اس میں عیسائی بھی داخل چونکہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے اور انجیل آپ کے سمجھے مستقل کتاب نہیں ہے انجیل ترتیب معلوم یہ تورات یہ تورات کا ترتیب معلوم انجیل کا نبی میں جو تورات یہ تورات اب اصل دو بھی ہے اصل ہے کہ یہودیت اور موسیٰ علیہ السلام یہ قرآن کی ہے اور اللہ تعالیٰ موسیٰ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی اسرائیل کس نے یعقوب علیہ السلام کو پارا اور واسطہ میں اس کا گردوارہ میں اور کیا ہم عشرت الحسنۃ عشرۃ عینا 12 چشمے یعقوب علیہ السلام اسرائیل سے یعقوب علیہ السلام کے 12 اب جھگڑا اس پوری دنیا کے اندر کس چیز کا جھگڑا ہے یہود کہتے ہیں انبیاء سارے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام 4000 انبیاء یہود کہتے ہیں کہ انبیاء جتنے آئے ہیں اور ہم اسرائیلی اسحاقی ابراہیم کو ہرے وقت کی طرف اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ محمدی اسماعیلی ابراہیم ہے سب سارے جگہ اس کو میں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوئی آگے تیسرا جو یہاں کی اسرائیل آیا ہوا لیکن بیشک میں ترتیب آپ کو ہوتی ہے عیسائی یہاں پر وہ بھی آ جائیں زیادہ تر لوگوں نے چونکہ اللہ کا بڑا کیا کہ سارے سب کو کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام
السلام کو قرار دیا. اور ہمارے یہاں کے قرآن کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام 14 سال حضرت اسماعیل اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے زمین نہ ہو. سمجھے؟ اس لیے قرطبی نے جہاں اس بات کو نقل کیا کہ انہوں نے کہا خوشامدید بخیر رہا ہے نبی ذبیح اللہ کا بیٹا آ رہا ہے، یعنی یعقوب کا بیٹا، یعقوب اسحاق ذبیح اللہ کا بیٹا. اور ذبیح اللہ جو اسحاق کو کہتے تو قرطبی نے عاشق والے نے کہا کہ علامت الوضع علی واضح الجیتا، یہ اس بالکل موضوع ہے. لیکن ہمارے ساتھی میں ان کی کوشش ہوتی ہوئی یہ میری کتاب قرطبی کہتا، میری کتاب قرطبی کہتا، یہ قرطبی آپ دیکھ لگ رہا ہے یہ اوپر قرطبی کی عبارت آ رہی ہے. میری کتاب قرطبی کہتا ہے، میری کہتا کیا قرطبی کہتا. اس کو ذرا سا کہتا کہ ہاتھ ہٹاؤ تو ہاتھ ہٹاؤ تو ادھر لکھا ہوا تعالیٰ کا وضع ہے واضح الجیتا یہ کتاب علامہ اس کو لکھا ہوا ہے. لیکن عجیب یہ کس کا کام میں نہیں کہہ سکتا آپ کو پتا. یہ وقت میری زندگی میں 3 مرتبہ پیش ہے، پوری کائنات میں 4 مرتبہ پیش ہے ہو سکتا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو آیت کا رد کے لیے اپنی کتابیں ہم آیت میں اپنی کتابیں نہیں لکھتا. حضرت عبداللہ بن سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو کہہ دو ان کا جو قول بھی ہے ان کا جو رد بھی ہے اس کو وہ ہاتھ ہٹائے تو قرآن کیا ہے. یہ کچھ بات کی بات ہے. دوسرا یہ بھی جب میں فروغی پڑھا رہا تھا تو میں نے کسی استاد کو پوچھا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا ہمیشہ تنویر کے ساتھ یہ ہمیشہ مبتدا بنے اور غیر کا ہمیشہ مبتدا بنے ہمیشہ مبتدا یعنی اس کے جنس کا فعل نہیں آتا. یہ استاد نے کہا کہ مبتدا جھوٹا ہے، ہر چیز کو قاعدہ بنانا ہے، ہر چیز کو قاعدہ بنانا ہے. میں نے کہا آپ کو میں نے روک کر کے لکھا اس وقت تو میں نے ہو گیا تو دوسرا نے کہا کتاب میں نے کہا ہے کتاب میں بنایا تو شرح جانے کی مقدمے میں لکھا ہوا اپنے نام کو بڑھا کر وہی لگا اضافت کے ساتھ ہمیشہ وفیر مطلق اور جمہور کا مطلب وہی ہمیشہ مطلق ہے یعنی جو بات میں قال الذين هو مفعول به يزيد كذا مفعول به. اور جمہور کی بات پر اس نے ہاتھ رکھا مجھے کہ یہ دیکھو یزید نے کہا قال یزید میرے ذہن میں نہیں تھا. میں نے کہا کتاب مجھے اندھے ہو دیکھتے نہیں اندھے ہو دیکھتے میں نے کہا کتاب تو دے دو. دوسرے استادوں نے پورے استادوں نے کہا کتاب تو دے دو اور کتاب جو دیکھا کہ قال یزید کا شاذ قول جمہور کا مطلب وہی ہے جو میں نے کہا. اللہ والے اس طرح کرتے یہ دوسرا بات وہ جو پکڑے گا یہ دوسرا. تیسرا بات تاریخ میں میں نے تیسرا بات یہ کہ سانگڑ میں بیان کیا تو وہاں ہزاروں کا مجمع تھا. میں نے کہا بحث کا نام قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں، بحث کا نام قرآن حدیث میں کہیں نہیں. جب آپ کہتے اہل حدیث کے 2 اصول نتیب اللہ واضح اصول تو پھر اس کا دودھ کیوں پیتے ہو اور اس کا گوشت کیوں کھاتے؟ قرآن حدیث میں تو اس کا نام ہی نہیں ایسا. ایک آدمی اتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا خوبصورت وہاں سے اٹھا اس نے کہا مولانا یہ مسند فردوس الدیلمی دیکھو اس کے اندر فیصلہ ذکر ہے حدیث میں مسند فردوس الدیلمی. میں ایسا ذلیل ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ خدا کی پناہ کائنات میں کبھی اس طرح ذلیل نہیں ہوں. لیکن تو یہ کہ مجھ پر سخت تعلق ہو گیا کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خطرے پھر اس کے بعد میں سوالوں کے جواب دے رہا تھا. اور میں نے اپنے دانش جو میں نے پڑھا تھا کہ حدیث میں کہیں بھی اسلام وہ اتنا خوبصورت آدمی پوچھا اس نے کہا کہ یہ دیکھو پہلے یہ کہ میں خاموش ہو گیا ذلیل تو میں ہو گیا. پھر میں نے اس سے کہا ادھر ہے جب یہ لوگ دیکھ رہے میں نے کہا ادھر ہے میں نے کہا ادھر ہے کہتے لوگ دیکھ رہے یہ دیکھو میں نے کہا ادھر ہے. جب آئے تو مجھے حدیث دکھ رہا ہے میں نے کہا کتاب مجھے دے کہا کتاب میں یہ دیکھ تو سکتے میں نے کہا کتاب مجھے دے کتاب میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا موضوع کا اصل ہے اس کی کوئی بنیاد موضوع کا اصل یہ تیسرا بات یہ زندگی کے ساتھ لانے میں آئے گا دوسرا تیسرا یہ سانگڑ اور چوتھا بات
قرطبی میں اللہ تعالیٰ ہماری حضرات کو سمجھائے اس پر یہ ہے کہ اللہ کو بنا کرے یہ حضرات نام قرآن کا ہوتا ہے سارے جگہ سمجھ میں آئے کہ ہم محمدی اسماعیلی ابراہیمی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بنا کریں کہ اسرائیلی اسحاقی ابراہیمی سارا جگہ اور باقی جو تفسیر کبیر کا جو جھوٹ بڑا ہوتا ہے قرطبی کا وہی ہوتے ہیں تفسیر کبیر میں دوسرا ایک اور مفتی کا بیان ہوتا حضرت مولانا کی قدوری صاحب قدوری صاحب انہوں نے جب بات کی تو میرے گئے کہتے راضی میں بھی اور کبیر میں بھی اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں اس کو پورا کروں اور مجھ سے ڈرا کرو مجھ سے ڈرا کرو کہ تقویٰ کے ساتھ اور حیبت کے ساتھ
کیا جو مجھ سے ڈرو فرحقونی، اور یہ اللہ کو تفصیل کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مفعول نہیں ہے ارحقونا، ارحقونا اپنا مفعول مذکور ہے، ارحقونی یا زمین نور مکین ہے یا زمین مفعول محذف ہے، لہذا سجن کے لیے اللہ کو آیا کریم سبحانہ خواب کیا یہ مجھ سے ڈرا کرو اور ارحقونی فرحقونی، اور مجھ سے یہ ڈرا اور خوف رکھو۔ مولانا آیا مسلسل بات ذرا سمجھو، بنی اسرائیل سے اللہ کو اپنے اگر آپ یہ بات سمجھیں گے تو اگلے والی آیت آپ کو سمجھیں گے، بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے 3 معاہدہ کیا، 3 آدم سے کیا۔ پہلا آدم ان کی پوری دنیا کے لیے الست بربکم قالوا بلی، میں تمہارا رب نہیں ہوں، جی آپ تمہارے رب ہیں۔ یہ ہم سب نے معاہدہ کیا اور بنی اسرائیل نے بھی کیا، اور اللہ ہمارا رب ہے اللہ اذا ثبت الشيء ثبت بجميع لوازمه، جب آپ اللہ ہمارا رب ہے نے اعتراف کیا، بنی اسرائیل نے سب نے اعتراف کیا، لہٰذا آپ کے جتنے بھی رسول آئیں گے ہم سب کو مانیں گے۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسله، ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن آخری رسول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ماننا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا اکبر اللہ کا بات بنی اسرائیل سے ملا ہے، خود الست بربکم، آپ سمجھیں۔ دوسرا معاہدہ بواسطہ دوسرا معاہدہ ان سے کیا ہے ان کے موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی توسط سے سمجھے وہ یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ کیا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی آپ تصدیق کریں گے تمام انبیاء میں انبیاء بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبیوں کا ایمان لائے گا تو نبی کی امت کا بھی اس محمد پر ایمان کل بنی ربیوں بھی نبی سے تیسرا ایک معاہدہ ہے اللہ نے اور وعدہ کیا جس کا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، نماز میں پڑھو، زکات بھی دے دو اور جہاد کی یہ تیاری کرو، اور پھر تمام رسولوں میں آخری رسول محمد رسول اللہ۔ ایک الگ سے صورت کرنے والا معاہدہ اس میں بھی آخری نبی پر معاہدہ ہے، اس نے رب کو بھی ماننا، محمود کو ماننا، تو اس کے تمام عابدین اور رسولوں کو بھی ماننا، آخری رسول محمد رسول اللہ کے بنی اسرائیل۔ دوسرا میں نے آپ سے بتا دیا وہ یہ کہ سنت رسول مصدق لما معكم رسول آل عمران، اور تیسرا سورہ مائدہ کے اندر آمنتم برسلي، میرے رسول پر ایمان لاؤ، اس نے راہ کے تمام رسول اور تمام رسول آخری رسول محمد رسول اللہ۔ یہ ابھی تک میں گرم نہیں ہوں، ابھی گرم ہوگا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو سمجھیں آپ کو بات سمجھا بھی نہیں، پہلے اس کو پورا کرو۔ یا بنی اسرائیل آپ کو ترکیب کو آئیں گے سمجھے بھی نہیں، بنی بنی اسرائیل سمجھے، اور یہ مقبول بھی بنی کے نام کو بنا کر کیا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں منادی یا اگروہ کے لیے سمجھے، یا آپ کے لیے اللہ محمد اور بنی اسرائیل کو، اور یہ دینا جواب دینا نعمتی موصول مضاف غیر ملکر کے موصول ہے اللہ کی انعام جو بھی آنے اس کے لیے موصول سے رسل کرنے کا وَأَوْفُوا آپ سے احتیاط کریں وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِيَّايَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِيَّايَ۔ مولانا اس کا اتنا ذائقہ بہترین ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری کا ہدایت تو مجھے یاد رکھنا ہے نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ لذکری یعنی لذکری کے لیے یہ فائل موضوع ہے مصدر کی طرف مفعول کی طرف، یعنی ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری ایاک، میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، مجھے یاد سمجھتا ہے عزت مصدر کی فائل اور عزت مصدر مفعول کی، یہ چیز ہوتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے۔ آپ نے جو مجھے معاہدہ کیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کریں گے، کرو یہ معاہدہ ہم سے اطاعت کرنا آپ کے نبی وہ بھی بنا، اور میں ان سے جو میں نے معاہدہ کیا ہے اس کو میں بھی پورا کروں، وہ بھی بنا نہیں کیا وہ یہ ہے کہ میں تمہیں بدل دے دوں جنت کی شکل۔ اب ایک بات روایت کو پورا کرنے کو صورت ہے
بهذه الإبداع وبالإيمان بالرسل كلهم تماما ممكن بأهل الصواب على عبادات ہماری عبادت کرنے کے لیے فاقوی یا یہ سے ڈرا کر اس کی تفسیر پر اپنی کرا اب مزہ آئے گا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ایمان لاؤ مقصود ہے اس قرآن پر انزلتو جس کو میں بتایا چونکہ آیت کو حذف کر دیتے رسول بھی اور اس انزلتو میں مزید سے یہ حال ہے وَآمِنُوا بِمَا اس قرآن پر ایمان لاؤ انزلتو جس کو میں بتایا عَلَى قَوْلِهِ مُصَدِّقًا کہانی کو تصدیق کر رہا لما سبت معكم من التوراة والإنجيل تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے آپ کو مسئلہ سمجھا ہے آپ حضور میں لما سبت معكم من التوراة والإنجيل تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا لما سبت معكم مصدق کے ساتھ اور مصدق علی حضرت کے حضور کے ساتھ ایمان لا اس قرآن پر انزلتو جس کو میں اتارا على قوله مصدقا لما سبت معكم من التوراة والإنجيل تورات اور انجیل کی یہ بھی تصدیق کرنے والا ولا تذكروا أول كافر بالقرآن تم لوگ یہ قرآن کے اول منکرین میں سے نہ بنو قرآن کے اول منکرین میں سے نہ بنو تو سارے منکرین میں سے بنو اب خیال کریں ولا تشتروا بآیاتی اور میری جو آیت اللہ کا بڑا کریں تو ان کے مقابل اختیار کر دو ثمنا قلیلا تھوڑا سا ثمن یہ دے وإياي فاتقون خافوا إياي فاتقون مجھ سے یہ ڈرا کرو تقوی اختیار کرو مولانا خیال کریں میں میٹھی چائے نہیں پیتا بولو میٹھی چائے نہیں پیتا نہیں پیتا یہ نفی ہے چائے مقید ہے اور میٹھی قید اب چائے کی نفی بھی ہوگی نفی ہوگی قید کی معنی میٹھی چائے میں خبیث آدمی سے بات نہیں کرتا خبیث مقید ہے آدمی مقید ہے اور خبیث قید نہیں کرتا یہ نفی یہ نہیں کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا اس قید کی اعتبار سے نفی ہو رہی ہے خبیث آدمی سے خباثت کی شریر آدمی سے بات نہیں کرتا غلیظ آدمی سے بات نہیں کرتا سمجھ کڑوی چیزیں میں نہیں کھاتا چیزیں مقید کڑوی ہے اور نہیں کھاتا نہیں یہ ہے عام طور پر عبدالقاہر جیلانی کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے نفی کسی کلام مقید پر داخل ہو تو قید کی نفی ہوتی ہے مقید کی نفی نہیں ہوتی لیکن قرآن میں اللہ نے بخشا کشمیری نے جس کا رد کیا اور اللہ نے بخشا کشمیری نے اس میں 20 مثالیں آپ کے سامنے آئیں سمجھا کرو اس کو بنی اسرائیل سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے زمانے میں پہلے کتاب تم اگر اس قرآن پر ایمان لاؤ گے سب سے پہلے میرے محمد تمہارے ساتھ ہیں تم اگر اس پر ایمان لاؤ تو تم اول المؤمنین بہذا القرآن تمہاری اولاد وہ بھی تمہارے تمہارے پوتے پڑ پوتے شڑ پوتے گھر پوتے خر پوتے گڑ پوتے تو سارے کے سارے تم اول المؤمنین اور اگر تم نے پہلے انکار کر دیا تو آپ اول الکافرین پھر تمہارے پوتے تمہارے بیٹے وہ بھی عمل ہوگا تمہارے پیروی کریں اور پھر پوتے پڑ پوتے شڑ پوتے کڑ پوتے گھر پوتے یہ سارے تمہارے تو اس لیے بیدار زمانے سے کم دے اول کافر بہذا القرآن اول کافر نہ بنو بلکہ اول المؤمنین بہذا القرآن بولو اول المؤمنین بہذا القرآن تم اس قرآن کی ہے کہ اول المؤمنین بن جاؤ ليقتدي بكم أبناؤكم وأبناء أبنائكم وأبناء أبناء أبنائكم وأبناء أبناء أبناء أبنائكم وأبناء أبناء أبناء أبنائكم کس کو سمجھ میں آیا لیکن کیا مسئلہ ہے ایک ہے کافر اور اس کی ایک اولیت تم کافر اول نہ بنو اگر تم بنے تو دوسرے تمہارے بیٹے پھر پوتے پھر پڑ پوتے تم اول المؤمنین بنو کہ تمہارے بیٹے پوتے پڑ پوتے تمہارے بیٹے ہوتے ہیں اب آپ یہ کہیں کہ جیلانی کا قاعدہ کیا ہے کلام کسی مقید پر داخل ہوتا ہے نفی داخل ہوتا ہے تو ایک کی نفی ہوتی مقید کی نہیں ایک کافر ہے اور ایک اولیت ہے اس میں ایک کافر ہے اور ایک کیا ہے مولانا نے اشارہ کو صفت الہی موصوف کی کیوں سے اول کافر باقی وہ جو کافر میں آیا کہ الہی ضرور موصوف کی صفت والا صفت الہی موصوف لوگوں کی کافی والا کہ سو گیا تھا اور اس وقت اس نے اسے کوئی گرم چیز کہی تھی یہ برابر سے نہیں ارشاد قرآن میں آپ کو 20 مثالیں سامنے آئی اضافت کیا ہے صفت الہی موصوف اور اضافت موصوف الہی صفت یہ کئی مقامات پر ارشاد میں آپ سے یہ اللہ
دیکھیے لا تشتروا بآیات، جو میرے آیت کے مقابلے میں لا تشتروا کا ترجمہ کرو لا تختاروا، اختیار نہ کرو، اختیار نہ کرو اور نہ دو، لا تخذوا کا ترجمہ کرو آسان، نہ دو اختیار نہ کرو میری آیت کے مقابلے میں کیا چیز سمن دلیل ہے، تھوڑا پیسہ نہ دو زیادہ دے سکتے اس کے سمن کو مقید وصول اور دلیل ہم کسی بات ہے اور لا تشتروا یہ نبی اختیار نہ کرو لا تختاروا، اختیار نہ کرو میری آیت کے مقابلے میں، آیت کیا ہے محمد رسول اللہ پر ایمان آنا یا نبوت محمد ختم محمد، اس کو چھپا کر کے تم اس کے مقابلے میں پورا سچ پیسہ نہ لے تو آپ نے ہم تھوڑا تو نہیں دیتے ہم تو زیادہ لیتے عمران خان موریوں کو بک ہے تو روک دیتا ہے تو آپ نے کہ چونکہ لا تشتروا نبی نہیں یہ نہیں دلیل بھی نبی ہوگی تصیر بھی نبی نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی آگے ہوتا اللہ کے کو بلاتا ہے اللہ من اشد تشدید القرآن فرماتے کہ نہیں اب تو کہہ کہ ذات جو بیان کو حکایت اپنے جیب میں رکھو ہم مقید اور قید ہو گئے ہمارا کس کو سمجھ میں آئی سمجھ نہیں فرماتے کہ ہم مقید اور قید دونوں کے لیے جیسے کہ صحابہ کے بارے میں لا يسألون الناس إلحافا صحابہ کی نام یہاں سے یہاں جمٹ جا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بعض مدن جمٹ کر کے سوال کہتے کچھ دے دو کہتے کچھ بھی نہیں ہمارے ارے تو کچھ تو دے دو ارے بابا وہی سب بول ارے آج تو مدرسے کو چھوڑ کر کے آیا ہوں ایک دن کی تھوڑی کیا ہے کہتے تو کیا کریں گے کہتے وہ سب کچھ بھی نہیں تو یہ جمٹ کر کے سوال اب صحابہ کے بارے میں کہتے لا يسألون الناس إلحافا اور اسرائیل کر کے جمٹ کر کے سوال نہیں کرتے اس کا مطلب کیا ہے اب ایک سوال ہے ایک شدید اور ایک لحاظت کے مانا وہ جمٹ کر کے سوال نہیں کرتے باقی غیر شائستگی سے سوال کرتے حالانکہ صحابہ سر سے سوال ہی نہیں کرتے اگر تو مشاہدہ سوال مات الحاف دونوں سوال مات غیر الحاف دونوں کے صاحب کسی سے سوال ہی نہیں یہاں تک کہ گھوڑا اگر کسی کے ہاتھ سے گر جاتا تو کسی کو نہیں کہتا کہ یار میں گھوڑے پر سوار ہوں میرا گھوڑا کسی زمین پر گرا ہے مجھے پکڑا اور میں خود نیچے اتر کر کے وہ اس کو اٹھا دے اللہ کی نظر کچھ کرنا پڑا نہیں پڑا آئے بس اس کے شاہ ہمارے حضرت ہے سب اللہ ہے رحمت اللہ علیہ اگر انکار آنے نہیں بڑھتا اس لیے کہ وہ تذہی جو شریف کی وہ تذہی اور حضرت ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مشہر حضرت تو بقیہ تھا صاحب نشاہ کہتے کوئی اچھی بات ہے لیکن یہ بھی وہ تذہی ہے وہ تذہی صحیح کو قرآن کافر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی رحمت اللہ کے نظر مشہور اس لیے میں جانتی ہے کہ رحمہ اللہ انکار اللہ اور رحمہ اللہ انکار اللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئی ہے کیا اس کے ہمارے کو ضرورت کہتے ہیں آپ اس سے کو کہتے ہیں لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑا پیسہ نہ تو آپ سے رمضان میں زیادہ دے دو اب سمجھ دنیا میں چاہے کروڑوں روپے آپ کو مل جائے پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے ایک تو کہتا ہو گیا نا سمجھنے قلیل اور کثیر سب بھی لگتی ہے غیر مقید دونوں میں اب مانا ہوگا لا تشتروا بآیات ثمنا اي ثمن كان چاہے قلیلا كان او کثیرا سمجھ نہ دو کسی اب دنیا میں آپ کے دنیا میں سمجھ قلیل نہیں کہ کثیر لیتے تو سمجھ لے گا دنیا کی جتنے بھی سمجھ کرو قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر دنیا جتنا بھی وما متاع الحیات الدنیا وما متاع الحیات دنیا کے ساتھ سامان فی الآخرت آخرت کے مقابلے کی مقابلے کچھ بھی نہیں ملا قلیل اس لیے پوری دنیا کے ہر کے ساتھ اس کو سمجھنے قلیل تھا اس میں آپ حسین دوسری ہوئی دیش کی اجازت نہیں لیکن اللہ ایک تعمیل ہے کیونکہ رمضان آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی کو سننے آپ کو پیسہ دینا ہے ان کو دینا ہے تو یہ امام صاحب سے دو کی نماز ہے
اگر آپ پوری سجد میں تو پھر آپ کیا کریں؟ رمضان کے امام ہے تو امام صاحب اس مہینے کے اندر ریٹائرڈ ہے اور میں اس مسجد کا امام ہوں، تو پھر تھوڑا سا آپ کو بڑا کیا ہے، پھر اجازت ہوگی جیسے بولی سر قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کیا، کسی نے کہا کہ اگر قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرا لا تستقبل قبلۃ ولا تستقبل جنایت المقابل ولا تشرق، کیا کیا آپ میرا تو قبلے کی طرف تھا لیکن وہ جو چھوٹا جو ہونا ہے وہ دوسری طرف اس کا میرا قبلے کی طرف چھوٹا ہونا کیا ہے اس کا رخ کس طرف تھا، وہ ڈانڈی کہہ رہا تھا دیہات ایسی اجازت آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہوگی، لیکن یہ مذاق کیا ہوئی مسئلہ ہے، اگر کسی کو کوئی جگہ ملتی نہیں ایسا بات ملتا ہے، ایسا بات ملتا ہے جس کا رخ اس میں پیر بھی نہیں سکتے 100% کی نہیں ملتا تو فرماتے ہیں کہ دل کو کام نہیں کر دیتے تم لوگوں کو کس نے کہا کہ پڑھنے کے لیے اتنے اشارہ کو بھی نہیں سمجھتے کہ کیا کرو اگر تو بات روم نہ مل جائے بات روم بنائے نا کیسے تھوڑا سا دل چاہو اور خود دل جانے کو سمجھ لو اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا اس کو دل چاہو اب تو سب سمجھ آ رہی ہے میرے طالب علم نے کہا کیا کرنا اسٹوڈنٹ طالب علم پہلے زمانے میں کہتے تھے صحابی، اس کے بعد جو فرق کرنے کے لیے طالب صاحبان صاحبین پھر اس کے بعد طالبوں کے تلمیذ، پھر طلبہ میں فخر آ جائے کہ تلمیذ کے کام زیر دے دے پھر کرتے تلمیذ سمجھتے، اس کے بعد ہمارے بڑوں چکا فارسی کا زمانہ آ گیا تو پھر طالب کا نام ہوتا ہے شاگرد، اصل میں استاد ہوتا ہے شاگرد، وہ اس کے دائیں میں ہمیں بادشاہ ہوا میرے دائیں میں چکی تو یہ شاگرد یعنی گرد شاہ کو شاگرد، اور اب تو یہ نہ صحابی نہ صاحب نہ صاحبان نہ تلمیذ نہ تلمیذ نہ شاگرد تو اسٹوڈنٹ سے ہو گیا والد صاحب کوشش ہوتی ہے میں انگلش کا بولوں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ بڑا کہاں ہوتا ہے آیا مسئلہ سمجھ پڑا
دنیا یہ بھی ہے کہ آخری نبی نے آ کر کے بولو آخری نبی نے آ کر کے سب کی تصدیق کر دی تو وہ سارے سچے نکلے. انہوں نے خود خبر نہیں دی تو ان کی خبر سچی نہیں. دوسرا یہ کہ فرض کرو انہوں نے خبر نہیں دی لیکن آخری نبی نے آ کر کے بتایا مجھ سے میرے سوال نہ کر دیا مجھے وہ سارے سچے نکلے. آخری میں دجال اور قیامت کوئی بھی نہیں. سمجھ رہے. اور تیسری صورت یہ تھی کہ مولانا آپ کا مطلب آپ کی کتاب اور ساری کتابوں کے ساتھ بالکل موافق ہے. اعتقادیت میں یہی وجہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے. اعتقادیت نسل کو قبول نہیں کرتے. ان اللہ سمیع ان اللہ بصیر اللہ حی اللہ قیوم اللہ واحد اللہ قاہر. یہ جتنے بھی اعتقادیت ہے جنت اور جنت کے بعد یہ ساری کتابوں میں وہ اتحاد کی کتابوں میں صرف فرعیت کا فرق ہوتا ہے. ورنہ یہ کہ یہ شریعت اپنی آج شریعت بات والی شریعت میرے والی شریعت کی دوسر اس کی وجہ ایک اعتقادیت تو تین صورتیں ہوئی. ایک یہ سابق انبیاء نے خبر دی تھی قدیموں کی طرح آخری نبی نے آ کر کے بتا دیا کہ میں آ گیا. دوسرا یہ فرض کر لوگوں نے خبر نہیں دی اور تب بھی آخری نبی نے ان سب کو کام چکے ہیں جتنے گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے سچے. تیسرا یہ کہ آخری نبی کا مذہب اور آخری نبی کا دین بالکل ان کے ساتھ دو ایک ہے تو پھر اس سے بھی عملی طور پر ایک تصدیق ہوتی ہے. اور گواہی جو ہوتی ہے وہ آخر اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. لیکن خیر کریں آپ بات کرنے کے لیے یہ مشاکرت میں پڑھا اصل یہ کہ لیکون الرسول شہیدا لکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ اللہ نام کے معنی ہے. شہیدا لکم کا معنی حق میں گواہی دے دینا. شہیدا علیہ اس کے خلاف گواہی دینا. نبی ہمارے خلاف انشاءاللہ گواہی نہیں دے. لیکون الرسول شہیدا علیکم کا معنی ہے اسے وتکونوا شہداء علی الناس اس کی مشاکلت کے اعتبار سے جو ہے اللہ یہاں پر اب آپ سب امتوں کے خلاف آپ گواہی دے دیں گے اور ان کے نبی کے حق میں گواہی دیں گے. وہ چاہیے وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اور آپ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں بالکل انبیاء کے پاس آ گئے. اب ہمارے مسئلہ سمجھ آئے اور اگر آپ دو کرتے ہیں تو آپ سمجھ ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ کا مسئلہ آدم اور نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام. یہ آدم ہے یا رب علیہ السلام کی گئی مطلوبات اللہ رس یہ عیسیٰ ہے یہ آدم ہے. شروع آدم سے وہ مبدا آدم ہے منتہا عیسیٰ ہے. یہ دائرۃ الانبیاء ہے گول یہ دائرہ یہ انبیاء یہ دائرہ ٹھیک ہے گول ہے یا کہیں سے نکلا ہوا کہیں سے کم. اس دائرے کے گول ہونے کا فیصلہ مرکز کرے گا. دیکھو کھڑی ایک سے سلسلے شروع 12 میں کرنے ختم ہو گئے. 12 اور ایک کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایک آدم 12 عیسیٰ یہ پورا کا پورا دائرہ الانبیاء ہے. یہ دائرہ ایک سے لے کر کے 12 تک جو بالکل گول ظاہر ٹھیک ہے یہ کہ کہیں سے کچھ نکلا وہ گول نہیں ہے. اس کا فیصلہ یہ کریں گے کہ درمیان کی 3 سوئیاں یہاں پر رکھی ہوئی جس سے اگر 12 کی طرف 3 انچ کا فاصلہ ہو 6 کی طرف 3 انچ کا فاصلہ ہو 3 کی طرف 3 انچ کا فاصلہ ہو 9 کی طرف 3 انچ کا فاصلہ ہو کسی بھی عدد کی طرف 3 انچ کا فاصلہ ہو تو سمجھ لینا یہ مرکز تصدیق کر رہا ہے کہ یہ دائرہ بالکل گول ہے. اور فرض کر لو کہ اگر آپ مرکز سے 6 کی طرف آ جائیں تو 2.5 کا اور ادھر 12 کی طرف جائیں تو اللہ کو بنا کر کیا ہے 3.5 کا ہو جائے. سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. دائرے کے اندر کی مرکز اللہ کو بنا کر صحیح. تو اس دائرے کی پوری تصدیق مرکز سے ہوگی. یہ سلسلہ آدم سے شروع عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دائرہ الانبیاء سوالات انبیاء کا لیکن اس کی تصدیق ہم کریں گے مرکز محمد رسول اللہ. یہ جو مرکز ہے یہ سب کے سب مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور
بم لے کر کے تم کو اڑا دو. سمجھتے اللہ کو رسول کو سنو آپ کو سنا دیتا. نسبت آدم تو حجم نسبت مازدر وفیر گفتمین مجملن بکرسی مخترم. بولو نسبت آدم تو حجم نسبت مازدر وفیر گفتمین مجملن بکرسی مخترم. آدم اور محمد رسول اللہ کی نسبت اس طرح جیسے مصدر اور فعل کی نسبت ہوتی ہے. مصدر ان الافعال كلها تصدر منه. مصدر الصيغ تمام صيغ کی ماں ہے. الافعال تصدر منه. افعال مصدر ماں ہے اور اثر ہے اور باقی سارے صيغ اس کے فرع ہے. یہ اشتقاق کے اندر لیکن اعلان اور تعلیم کے اندر فعل اثر مصدر اس کا فرع ہے. اعلان اور تعلیم کے اندر کیا ہے؟ اس لیے خلقت میں آدم اثر ہے اور سب اس کے علاقہ بلا کر یہ کیا ہے؟ سب اس کے علاقہ بلا کر یہ فرع ہے. لیکن یہ نبوت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اس کے فرع سمجھے. اور شیخ کا اثر سب سے پہلے ہوتا ہے. پہلے ہوتے ہیں اثر پھر اس کے بعد بنیاد آتے ہیں. اس لیے ترمذی جن انسان کی حدیث سے خود جو نبی کے مقابلوں میں نبوت ہوتی ہے میری نبوت اس کو کرتی کی جو آدم علیہ السلام کا دارا پیچھے میں بھی تقریبا آتا ہے. لہذا یہ ہوگا نبوت اور انبیاء کی ساری نبوت ترجیح ہے نبوت کی میری نبوت کی طرف. اس سے وجود نبوت محمد پہلے ہے. ظہور نبوت محمد سب سے آخر ہے. وجود نبوت محمد پہلے جیسے کہ بچہ پہلے سے موجود ہے پیٹ کے اندر. الٹرا ساؤنڈ والے کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے آنے والا ہے. ظہور اس کا 2-3 مہینے کے بعد ہوگا لیکن وجود اس کا پہلے سے. کچھ بڑے پڑھ گیا یہ اس کا درخواست کرنے میں آپ کا زیادہ دماغ خراب کرنا نہیں چاہتا. وَأَمْرُ بِمَا ایمان لوگ اس قرآن پر منظر کی جس کو میں اتارا آنا کوئی مصدق لما سبق معكم من التوراة والإنجيل ولم تكونوا أول كافر بهذا القرآن استقيما أنزلته سلطانا. اس کا اب غیر ممکن میں تم نہ ہو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقولوا إياي فاتقون ولا تلبسوا الحق اور حق کو یہ حق مت نہ کرو بالباطل اس باطل کے ساتھ جس کو تم لکھتے ہو. ولا تكتموا الحق اور حق کو چھپاؤ نہیں وأنتم تعلمون اور آپ جانتے ہیں أن لبس الحق بالباطل حرام أن إخراج الحق بالباطل حرام. تم جانتے ہیں وأنتم تعلمون أن عاقبة من فعل هذا هي نار جهنم ونار جهنم. تم اس کو جانتے ہیں مولویوں. اب آپ کو بتائیں کہ جب سید رسول کا معنی خط بند کرنا اور نبی سید رسول کا معنی پہننا یا نبی سید رسول ضرور لم تلبسوا الحق بالباطل. اکثر مراد نبوت محمد ہے اور اوصاف محمد ہے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے اس کو خلق مت نہ کرو بالباطل اس تحریف کے ساتھ جو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. لا تكتموا الحق الذي في التوراة وأطيعوا التوراة کے اندر اس کو خلق مت نہ کرو بالباطل الذي تكتمونه بأيديكم اس باطل کے ساتھ جس کو تم اپنے ہاتھ کے ساتھ. ولا تكتموا الحق اور حق کو چھپاؤ نہیں وأنتم تعلمون اس حال میں تم جانتے ہو کہ أن لابس الحق بالباطل أقوال کے ساتھ خلق کرنے والا أن لابس الحق بالباطل جہنمی و جہنمی ہے. آپ جانتے ہیں کہ أن لابس الحق أن كاتم الحق جهنم وجهنمية لأن كتمان الحق حرام أن لبس الحق بالباطل حرام وأنتم تعلمون أن عاقبة من فعل هذا يشترك بالكلمة أصلا جامعة جهنم قاوة. أنا كنت بقول لك كافر مولانا كتمان है और लुब्स है ये दोनों के दोनों एक है नहीं एक नहीं. लुब्स आती है कि حق کو چھپانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتا ہے کہ اس حق کو اللہ کو بنا کرے کیا اس حق کو ختم مت کرے اس حق کو ختم مت کرے. سمجھے جیسے کہیں کہ ليس عليكم جناح بولو ليس عليكم
دیکھتے ہمارے کا میں قرآن سے یہ لکھا لفظ ہے تحریر ہے اور اطمان ہے تجہیل ہے جہان ہے دونوں میں تمہاری ہونا لفظ ہے تحریر ہے وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ دونوں میں فرق سمجھ آئیں گے اور نہ تک مطلب ہونا یہ مستقل نہیں ہے ہونا لا تلبسوا الحق بالباطل وكان ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون اور حق سے مراد الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر ایمان لانا یا نبی کے اوصاف ہے یہ حق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خلق مدنت اور اس میں گڑبڑ نہ کرو اور اس کو یہ کہ چھپاؤ نہیں ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا اللہ دونوں کو چھوڑا بڑا نہیں بڑا اس کے بعد تو مسائل ہونا وہ یہ اپنے خواہشات اور یہ خواہشات پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس طریقے پر کرتے ہیں یہ اپنے خواہشات کو اور یہ اس قسم کی تحریفات سے بچنے کا طریقہ یہ نماز پڑھا کرو اللہ تعالیٰ اس قسم کے منکرات سے آپ کو بچائے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نفس الحق بھی منکر ہے کتمان حق بھی منکر ہے اس لیے نماز قائم کرو اللہ تعالیٰ سننے والے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا بھی امر ہے اور آتوا بھی امر ہے اور ارکعوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ جماعت والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھو یہ تینوں امر ہیں اور والامر بالوجوب الا بقرینۃ صارفۃ علی الوجوب جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہے امر وجوب نہیں ہوگا لہذا اقامۃ الصلاۃ ایتاء الزکاۃ اور رکوع مع الراکعین یہ سب واجبات ہیں واجبات یہ واجب دیگر طرح ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت کے بعد ممانعت کے بعد عبادت ہے ہمارے حاجت کو ہماری عبادت نہیں ہوگا احرام نہیں جیسے کہ حضرت ممنوع ہے احرام کے اندر شکار نہیں کر سکتے لیکن وہ حضرت تو جب حلال ہو مسئلہ تو آپ شکار کرو تو شکار کرنا کوئی واجب بھی نہیں مستحب بھی نہیں میرے دوست زیادہ سے زیادہ جائز ہے چونکہ حضرت کے بعد ممانعت کے بعد ہمارا گیا اذا حلال تو میرا احرام سے حلال ہو جائے اور وہ ممنوع ہے وہ حضر ہے وہ منع ہے اس منع سے فارغ ہو جاؤ میں نہیں سے فارغ ہو جاؤ میں نہیں ہے مجھے تو پھر فصلہ میں شکار کرو یہ اختیار اب یہ بھی بات نہیں اذان کے وقت جمعے کے دن بولو جمعے کے دن تمہاری تجارت کرنا ناجائز تجارت کرو یہ حضر ہے ممانعت ہے لیکن فیضا پوری الصلاۃ نماز پوری ہو جائے تو فانتشروا اس کے بعد وابتغوا من فضل اللہ تجارت کرو ما تناسب لعبادت کے لیے اس لیے کہ حضرت کے بعد ایک دفعہ بھی اس کا بتا نہیں تو نہیں یہ تو سن پہلے آپ نے مغرب کے بعد مغرب کے بعد آپ نے افطار کر لیا اور پھر اس کے بعد افطار کرنے کے بعد آپ سو گئے رات کو آپ کو ضرورت پیش آ گئی کہ اپنی بیوی کے قریب جاؤ آپ نہیں جا سکتے اس لیے کہ بیوی سو گئی آپ سو گئے اب مغرب کیوں ہو گئے مغرب یا آپ نے مغرب کو کھایا اس کے بعد آپ سو گئے اور عشاء کے بعد آپ کیا سو گئے اب رات کے کسی حصے میں نہیں کھا سکتے آج کا مغرب جو اگلے والا نہ کھا سکتے نہ چپ چپ کر سکتے نہ کھا سکتے نہ چپ چپ کر سکتے چپ چپ نہیں کر سکتے اب یہ چیزیں ممانعت کہ سونے کے بعد اگر تمہاری آنکھ کھل گئی تو چپ چپ بھی نہیں کر سکتے کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور حضرت محترم سے کہا کہ کچھ ہونے چاہیے اسلام آباد کے حالات کو ٹھیک کرنے حضرت کیا ہے کچھ ہونا چاہیے تھا کہ اسلام آباد میں کیا ہے حالات ٹھیک تو اما جی نے بتایا کہ حضرت کے حضرت محترم نے بتایا کہ نہیں افطار کیا آپ نے افطار کیا اس کے بعد یہ تھکی ہوئی میری آنکھیں لگ گئی میں سو گئی اب آپ کے لیے آج اجازت ہے آج رات کیوں اگلے رات کیوں اگلی رات اگر تمہوں نے فرمایا کہ تمہارے بہانے ہوتے ہیں سمجھے کہا کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا حالات ورنہ خود کی جان بتا بڑا بدلوانے آپ کو
کئی لاکھ اڑا جائے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوتا ہے جو منظور غلام طور پر تو ہو گیا. اس کے بعد قرآن کہتے ہیں عالم اللہ وانکم کنتم تختارون، تمہارے لیے گنوانا تھی لیکن آپ لوگوں سے صبر نہیں ہوتا. اب فالآن باشروہن، یعنی الآن چکچکوہن، الآن باشروہن کا معنی کیا ہے؟ الآن چکچکوہن. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کیا باشرو امر کا صیغہ دین کے ساتھ آپ اس کی طرح آ جائیں گے؟ فرض ہے. خبردار فتویٰ نہیں دینا ورنہ ایک زمانہ ہے ہوگی کہ ناجائز ہے حرام. اگر جب شادی کی کسی آپ کیا کہیں گے؟ فرض اور واجب. لیکن شادی کرنے کے بعد اگر تکڑی سی بیٹی مل گئی تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں اب فرض نہیں واجب واجب نہیں پر کوئی پرانا فرض پیدا ہو. اب چلو نکلو چھوٹو نکلو شاباش نکلو نکلو بچہ. مولانا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب باشر یہ ممانعت کے بعد حسد کے بعد باشر ہو جس سے ایمان کی بس اور یہ تو چپ چپ نہ فرض ہے نہ واجب. میں ہر ہم لوگ لوگ ہوتے ہیں عجیبی لوگ اسباب قرآن کی تلاوت کرتے میرے پیچھے کچھ اور دن کی رشم میں الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. کسی عرب نے کہا شیخ شرمندگی ہوگی کیونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں تو میں بس یہ اجنبی آدمی ہو کر کے اپنے اس میں پڑھ رہا ہوں چلتے ہوئے رش میں الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. یہ مسئلہ تو آپ کو اس لیے اقامت الصلاۃ ایتاء الزکات اب رکوع مار رکھے اس لیے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور رکوع کا تذکرہ کر دیا. نماز کی اہم اجزاء میں سب سے اہم تو سجدہ ہے لیکن رکوع کا یہاں پر ذکر کر دیا. سمجھ رکوع کا ذکر کر دیا. کہتے ہیں ان اليهود لا ركوع في صلاتهم یہود کی نماز میں کوئی رکوع نہیں. لیکن یہ تفسیر مفسرین کی ٹھیک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے دین کے مطابق مفاجی کو حکم ہے اما مریم کو حکم ہے یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی. رکوع تو آ گیا. اما جی تو ظاہر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر تو نہیں تھی. اما جی تو اسی دین پر تھی. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے چھوٹے نظر آ جاؤ دیکھو آپ کو سمجھ آ رہی؟ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی خصوصیت ہو. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ راکع مال متوازی نماز پڑھو متوازی اور متوازی جو امت محمدی ہے انہی کے ساتھ اللہ تبارک کریے کہ نماز پڑھو یا ان کی نماز یا امت محمدیہ کی نماز پڑھو جس میں رکوع تمہارے نماز یا ارکعوا مع الراکعین تواضعوا مع المتواضعین تواضعوا مع المتواضعین. دوسرا ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ راکع ہمارا ساجد کی کیا
معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور رکوع سجدے کے معنی۔ سجدے کے معنی آپ نے پڑھا کہ سجدہ بزر جب آ کے الارض، اور رکوع کرتے ہوا کہ انحناء جھک جانا، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مرزانات پر میں انشاءاللہ سورہ سواد میں جب آپ پہنچیں گے وہاں پر فرمایا داؤد علیہ السلام نے سجدے کے معنی اور خر کیا مانا، خر کو زمین پر گرنا ہے اور رکوع تو اوپر، اس لیے راکع ساجدہ کے معنی، اور راکع کس کے معنی وہ ساجدہ، اور سجدہ کے رکوع کے معنی یا رکوع سجدے کے معنی ہے، اور سجدہ کے رکوع کے معنی اور قول الباب سجدہ، یہ سجدہ رکوع کے معنی، اس لیے کہ داخل ہوتے وقت سجدہ کرو گے تو کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ سجدہ تو خلو سے حال ہے، اور لا يمكن للإنسان أن يدخل في حالة السجود، حالة السجود میں نہیں، نعم في حالة الركوع يمكن له الركوع میں اس طرح جانا، جیسے کہ حضرت ابو بکر کی روایت آتی ہے بخاری شریف کے اندر، رکوع کی حالت میں چل کر کے آگے جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ زادت اللہ عزت، سمجھے میں، لا تعود الى الركوع، لا تعود الى الركوع حاربا، لا تعود الى الركوع ماشيا، رکوع کر کے جاتا ہے سب بخاری شریف بتا، بخاری علماء کو سمجھ میں آیا؟ ابھی مجھ سے ساتھ فون کر رہے کہ ہم آ رہے ہیں، تو تفسیر کب شروع ہوگی؟ میں کہتا ہوں شبان کے مہینے۔ ایک آدمی کو ماں کا انتقال ہو گیا، اس کو بھیجا جاؤ کفن لے کر آؤ اپنی ماں کی، وہ گیا پاگل بازاروں میں گھومتا رہا، لوگوں سے دوستوں سے ملا، واپس گھر آ گیا، چلتے چلتے کہ ٹھوکر لگ کر کے گر گیا، کہنے لگے جلد بازی کا نتیجہ تو یہی ہوگا، جلد بازی کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی ہوگا۔ حالانکہ آیا کتنے دن 18 دن بعد دو بری ماں کو گئے، تو پٹھان اور بندش پوچھ رہے گیا سبق کب شروع ہوگا؟ آئے مسئلہ سے میں جب شبان کے دن آئے مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ایک تو الامر ایجاب کی، باقی امر تعجیز ہے، امر ادب کے لیے، امر تحقیر ہے، امر تصغیر ہے، یہ آ جائیں گے انشاءاللہ بہت سے، سمجھے مجھے آپ کے سامنے۔ یہاں امر وجوب کے لیے دوسرا مسئلہ اس میں مولانا الامر بإيجاب الشيء، الامر بالشيء يوجب تحريم الشيء، والتحريم بالشيء والنهي عن الشيء يوجب إيجاب الشيء۔ جب کسی چیز کا عمل ہوگا تو معمول بھی تو واجب ہوگا، لیکن معمول بھی کی ضد حرام ہوگی، اور جب کسی چیز کی نہیں ہوگی تو منہی عنہ تو حرام ہوگا، لیکن منہی عنہ کی ضد واجب ہوگی۔ اب معمول بھی صلاۃ ہے، اس پر عمل ہے، معمول بھی صلاۃ، تو صلاۃ واجب، اور اس کی ضد جو ہے وہ حرام ہوگی، ترک صلاۃ، بولو ترک صلاۃ حرام، سمجھ رہی ہے؟ ہو گیا بولو؟ اور لا تکون من المشرکین، شرک نہ کرو، شرک منہی ہے، شرک جب حرام ہے تو اس کی ضد خود واجب ہوگی، توحید۔ اس کو سمجھیں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب امام کی قرات چل رہی ہے تو پھر سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، جب خاموش رہنا سننا واجب ہے تو اس کی ضد جو ہے پڑھنا حرام ہے، اس لیے امام کے پیچھے پڑھنا کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ پھر بھی حنفیوں کو میں چلا گیا وہ حرام سری سے نیچے تھوڑا سا ہے، انہوں نے کہا مقبول تحریم، تب بھی تمہاری میرے پر، ورنہ قاعدہ نہیں ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ علماء بنی اسرائیل کو لکھا تھا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سمجھے، جو خود حق سے محروم ہے، جو ان کے علماء اپنے رشتہ داروں کو یہاں میں کمزور کو کہتے تھے کہ محمد رسول آخری نبی
معلومات، لیکن خود جو ہے اسی مرض میں اتعمرون الناس بالبر، تم کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، الکتاب اور کلام سے تورات مراد ہے، وانتم تتلون الکتاب، اور تورات کی تورات کیا ہے کہ تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، اتغفرون تم تغافلون فلا تعقلون، اگر سے کام نہیں اس طرح تمام الناس، یہ علماء یہود کی کتاب مولانا، اتعمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وتنسون انفسکم، پھر اصل میں کہتے ہیں جب تک کو توسط کو کہتے ہیں لیکن پر بھی اس کا اعتراف ہوتا ہے، اتعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو غیر نصیحت خود را نصیحت، بولو غیر را نصیحت خود را نصیحت، دوسروں کو نصیحت خود رسوا، وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب اتغفلون فاعتباریا وما تغفلون اتجهلون خطر جہالت سے کام ہوگے فلا تعقلون، عقل سے کام نہیں ہوگے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، باقی اپنے مفادات کے لیے فرماتے ہیں صبر سے، والصلاۃ کی معصیت کی مدد لے لو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے کی مدد لے لو، وانها ان العبادۃ بالصبر والصلاۃ، ان العبادۃ بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ والی عبادت لکبیرۃ بہت دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں کے لیے بہت دشوار ہے، ان العبادۃ بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ والی عبادت یہ بہت دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر ڈرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کرے عاجزین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دوسرا سبب وَإِنَّ الْإِسْتِعَانَةَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صحیح نبی استعانت ہے، ان الاستعانة بالصبر والصلاة، سمجھئے دو، تیسرا مسئلہ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِيرَةٌ، معطوفات سے ذکر کر دیا صبر و صلاۃ، سمجھئے لیکن نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے صرف معطوف کی طرف سے نہیں لوٹا دیا، معطوف بنانے میں چھوڑ دیا، کبھی دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی تھی، قرآن میں سے ایک کی طرف سے نہیں لوٹا تھا، یہ انشاءاللہ آیت کا مسئلہ دو چیزوں کا مطلب صبر و صلاۃ کا کتاب ہو گیا، کبھی متعلق ہے ایک دوسرے سے قریب جو چیزیں ہوں تو ان میں سے ایک کی طرف معلومات بنانے میں سے ایک کی طرف قرآن زمین لوٹا تھا، ناراض نہ ہونا۔ فرماتے ہیں والذین ينفقون، الذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونا اور چاندی اشتہار کر کے رکھتے ہیں، الذین یکنزون الذهب والفضة، دونوں سامان دانتوں کے اقدام، یکنزون ولا ينفقونها ولا ينفقونها ولا ينفقون الذين يكنزون الذهب والفضة، اب فضة مطلوب کی طرف سے ملانے کا، ولا ينفقونها في سبيل الله، اب مسئلہ سمجھنا ہے درجہ دے گا، مطلوب کی طرف سے ملانے کا دیا، مطلوب ملانے کی چھوڑی۔ یا علماء بنی اسرائیل، سوال یہ کہ آپ کرتے تو کیا میں نہیں کرتا؟ میں بھی دوڑ کر کے جا کر کے جلسہ کر کے پھر وہاں سے دوڑ کر کے آ کر کے واپس آتا، آپ میرا بھی نہیں ہے، آپ کو نہیں کچھ بنا پڑ گیا۔ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ، خاشعین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جو یقین کرتے ہیں، زن یہاں پر یقین کے معنی میں الَّذِينَ يَظُنُّونَ، اعتقادیات کے اندر زن حرام ہے، بولو میرا وضو 4 بجے کا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یا نہیں ہے یا نہیں ہے، پیٹ خراب ہے یا نہیں ہے، دونوں برابر یہ شک ہے، لیکن مار کھایا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، یہ زیادہ غالب ہے اور وہ یہ مغلوب ہے، تو غالب زن ہے اور مغلوب وہاں ہے، یہ منطق ہے، سمجھ رہے؟ اور زنیات کرنا کرے اعتقادیات کرنا، ہم لوگ مراقب رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، یظنون انہم ملاقو ربہم، انہم ملاقو ثواب ربہم، اللہ کے رب کی طرف سے جو ثواب ملے گا اس کو بھی لیں گے، پائیں گے، وانہم الی اللہ راجعون، اور یہ لوگ یقیناً اللہ ہی کے طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب اس لیے میں نے کیا کہ اکثر کے لیے اعتقادیات حرام ہوتی ہیں، اکثر کے لیے اعتقادیات
بولو اذن کے لیے تو جاتے تھے اس طرح کا مانا اذن في الامور المباحه مباح میرا تمہارا اظن ان هذا شيء يوجد في السوق ان شاء الله میرا تمہاری یہ چیز بازار میں ملے گی یہ امور مباح اذن في الامور المباحه مباح بولو اذن في الامور المباحه مباح سب امور مباح کے اندر مباح ہے اور اذن الحاصل باقوال الآيات يجب العمل به آپ نے پڑھا ہے جو اللہ علماء کرام جو حدیث والے موقوفہ والے شرح نقطوں کے اندر وحکم انه لا يفيد الا الظن خبر آیت حدیث سے جتنے اخبار آئے ہیں وہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ظن پر عمل واجب ہے ہر چیز میں یقین نہیں آپ میں سے کون قسم اٹھا سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کو قرآن سے پوری دنیا تک میں چلتی آپ یہاں میں چلتے یقین ہے کہ آپ ٹھکانے پر پہنچے گے یا درمیان میں جاتے ہیں یہ سب زن کیا ہے آپ کو جو روٹی ملتی ہے آپ کو پتا ہے یہ صحیح ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ہے اللہ تمہارا کرتا ہے وہ اپنے گھر کے سلمان اتار کر کے ایسے آٹے کے اندر دودھ پڑتے آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ساتھ ہے وہ صحیح بنتا ہے تو پوری دنیا سے گاڑی کا اپنے کیسے تو پہنچے گی یا گھر میں کر رہے حضرت رسول اللہ تعلیم بلکہ کسی نے کیا پڑھنا ہم کو صحیح کہتے ہیں اس پر آپ دلیل قطعی کیا ہے کہ آپ صحیح دیکھیں آپ اپنے باپ کے فرمایا کہ میرے افراد میری ماں کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس پر دوا بھی موجود ہے ان کی دستخط اور سب کچھ یہ ہے لیکن آپ نے تک پڑھا سب کچھ موجود ہے میں اسے اتنا تو دکھا سکتا ہوں باقی آپ نے قطعی دلیل تو فرمایا قطعی دلیل تو تم میں سے کسی کو بات نہیں بولو آپ اسے ایک آدمی کو دن میں 1,500 آپ مجھے ایک آدمی کو بتائیں کہ خدا کا قسم قطعی طور پر میں باقا ہوں سمجھتے اس لیے قرآن کی آیت جو نازل ہوگی الذین آتیناہم الکتاب اہل کتاب جو کتاب کی لفظ و معنی کو جانتے ہیں یعرفونہ وہ محمد کو اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بچوں کو بچے مشبہ بھی ہوگی اور معرفت محمد یہ مشبہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نے اس طرح دیا قرآن اس طرح ہے لیکن نحن نعرف ابناءنا كما نعرف محمد اس نے معرفت محمد کو مشبہ بھی بنایا قرآن نے معرفت ابناء کو مشبہ بھی اقوى ہوتا اور معرفت محمد کو معرفت نبوت محمد کو مشبہ بنایا عبداللہ بن السلام نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ نحن نعرف ابناءنا كما نعرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں فرمایا حضرت بچوں کے لیے اعتبار ہو سکتا ہے یہ اس میں شک ہو سکتا ہے کہ بیوی نے گڑبڑ کی ہو کہیں سے ٹیوشن پڑھایا بیوی نے گڑبڑ کی ہو کہیں سے ٹیوشن پڑھایا یہ بچہ میرا نہ ہو ہم اپنے سنبھال سمجھے چونکہ ہمارے گھر پہ پیدا ہو بیوی میرے نکاح میں اس میں یہ ہو سکتا ہے سمجھے اس میں یہ شک ہو سکتا ہے لیکن خدا کی قسم آپ کے نبوت میں کوئی شک حضرت عمر رویا اور رو کر کے خوشی کے مارے جا کر پکڑ کر کے پیشانی کو بوسا فرمایا واہ واہ کیا بات ہے بات ظاہر بات اس قسم کی بات ہے مولوی صاحب ریل گاڑی میں جا رہا تھا دوسرے لوگ کی بچے کی ریل گاڑی میں مولوی صاحب کا اپنا کوئی بچہ تھا بیوی بھی ساتھ تھی مولوی صاحب اس کا بوسا لے آپ بھائی سمجھ پولیس والا بڑا تیز ہے پولیس والے نے کہا حضرت یہاں اور بھی فیملی والے لوگ ہیں
جواب سر مولوی صاحب نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. اب پولیس والے پولیس والے نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا نو بیوی نے کہیں سے جنت دیا سمجھ رہے ہیں آپ اپنا, لیکن آپ کا اپنا نو بیوی کیا ہے؟ بیوی نے کہیں سے کیا کیا؟ جنت دیا. مولوی صاحب کا جواب سنا, کہتے تم تحقیق کر کے معلوم کروں گا, خدا کا مسئلہ اگر پتہ چل گیا کہ میرا نہیں ہے کہیں اور سے بیوی نے لایا تو جب بالغ ہو جائے تو پولیس میں بھرتی کر. کسی بھی ادارے کے سوائے ہوں یا کوئی بھی ہو, سارے غیرت مندی ہوتے ہیں. مولوی صاحب کو مناظرہ سے نہ کرتے ہیں, سارے حلالی ہے, دنیا کے اندر کوئی حرامی نہیں ہے, کوئی جنسی نہیں ہے, لیکن مولوی سے جو ٹکر لے کر حرامی نہیں. اس لیے بہتر یہ جنابات سے ہر انسان کی بات آپ کو پتہ سنیں امور مبارک کے اندر اصل ہوتی امور مبارک اظن ان هذا شيء يوجد في السوق يوم اور اصل ہوتی اخبار الاحاد یعنی باصل ہوتی اخبار الاحاد جو ثابت ہے وہ ظنی ہے لیکن یجب العمل بھی اس پر عمل کرنا واجب. آپ مطلب سمجھنا. اور ایک افضل المستحب جیسے تو سنو بالمؤمنین خیرا, ظنو نہیں پڑھ رہے, سنو بالمؤمنین خیرا, ایک دوسرے پر بھلائی کرو, یہ ظن مستحب. اور بدگمانی کر دینا کسی کے بارے میں, سوء ظن کسی کے بارے میں, یہ مکروہ ہے. اور اعتقادیات کے اندر کفر ہے, اعتقادیات کے اندر کیا ہے؟ اس لیے الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون, یہاں ظن یقین کے معنی آپ کو بتایا. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ. کل سے انشاءاللہ باقاعدہ انشاءاللہ ایسا کرو کہ ہمارے جو پرانے ساتھی خدمت کے لیے ابھی تو